بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الأكرم الذي خلق الإنسان ما لم يعلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاری. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ کہلاتا ہے. یہ مہینہ بڑی عظمت اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. بڑی برکتیں، رحمتیں لے کر کے یہ مہینہ نازل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. تمہاری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزر جائے. اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما، کہ جو آدمی ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا یہ فرمان کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا. آیت کریمہ سے اتنی بات تو بالکل ظاہر ہے کہ روزہ رکھنا بظاہر مشقت کی چیز ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے دل جوئی کی خاطر دوسری قوموں اور امت کا تذکرہ کیا کہ مشقت تم سے پہلے لوگ بھی اٹھاتے تھے، اور یہ طبیعی بات ہے کہ مشقت میں بہت لوگ مبتلا ہو تو وہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے. قرآن کریم کے تذکرے اور تاریخ کے حوالے سے یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام امتوں میں روزہ فرض رہا۔ جب ایک آدمی اس بات کو سمجھتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ پچھلی امتوں میں روزہ فرض رہا ہے تو اب روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو پھر تراویح کی نماز پڑھنا بدرجہ اولا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اعتکاف کرنا، شب قدر میں جاگنا، دین کے کام کرنا، راتوں کو جاگنا، اس کے لیے یہ کام بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ مذہب اسلام کا اصل مقصد انسان کی پوری زندگی کو سرتاپا عبادت بنایا ہے۔ انسان عبد یعنی بندہ پیدا ہوا ہے، اور عبدیت یعنی بندگی اس کی عین فطرت ہے۔ اس لیے عبادت یعنی خیال و عمل میں اللہ کی بندگی کرنے سے کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو آزاد نہیں رہنا چاہیے۔ اسے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیشہ اور ہر عمل میں ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کس چیز میں ہے، اس کی ناراضگی، اس کا غضب کس چیز میں ہے۔ پھر جس طرف اللہ کی رضا ہو اس کام کو کرنا چاہیے، ادھر جانا چاہیے، اور جس طرف ناراضگی ہو اس سے یوں بچنا چاہیے جیسے آگ کے انگارے سے کوئی آدمی بچتا ہے کہ جب انسان کی ساری زندگی اس رنگ میں رنگ جائے تب سمجھو اس نے اپنے مالک حقیقی کا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ نے دوسری جگہ پر یوں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پھر آدمی نے اس کے تحت بھی اپنے کام کو پورا کر دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے نام سے جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ بڑی عبادت کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے۔ ان کو فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے اگر تم نے دن میں 5 وقت رکوع اور سجدہ کر لیا اور رمضان میں 30 دن صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس برداشت کر لی، اور مالدار ہونے کی صورت میں سالانہ زکوٰۃ اور عمر میں ایک بار حج ادا کر لیا، تو اللہ کا جو کچھ حق تم پر تھا تم نے ادا ہو گیا، تم نے اس کو ادا کر دیا۔ اس کے بعد اس کی بندگی سے تم لوگ آزاد ہو گئے، جو چاہے کرتے پھرو، ایسا نہیں ہے۔ روزہ کس طرح آدمی کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے؟ روزے کے علاوہ جتنی دوسری عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے آدمی ان کو کرتا ہے۔ مثلا نماز کے اندر آدمی اٹھتا اور بیٹھتا ہے اور رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جس کو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ حج میں آدمی ایک طویل سفر کر کے جانا پڑتا ہے، پھر ہزاروں لاکھوں کا جمع غفیر نظر آتا ہے۔ زکوٰۃ میں بھی کم سے کم ایک آدمی دیتا ہے، دوسرا اس کو لیتا ہے۔ یہ تمام عبادتوں کا حال چھپ نہیں سکتا۔ اگر آپ ادا کرتے ہیں تب بھی معلوم ہو جاتا ہے، اگر ادا نہیں کرتے تب بھی دوسروں کو اس کی خبر معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا حال خدا اور بندے کے سوا کسی پر نہیں کھل سکتا۔ ایک آدمی سب کے سامنے سحری
سحری کھائے اور افطار کرے، بظاہر کچھ نہ کھائے پیے مگر چھپ کر پانی پی لے یا چوری سے کچھ کھا لے تو خدا کے سوا کسی اور کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا یہی سمجھتی رہے گی کہ وہ روزے سے ہے، روزے دار ہے، حقیقت میں وہ روزہ دار نہیں ہے۔ روزہ اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر غور کرے جو آدمی حقیقت میں روزہ رکھتا ہے اور وہ چوری چھپے کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے۔ سخت گرمی کی حالت میں بھی جب پیاس سے حلق چٹکا جاتا ہوا پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتا، اور بھوک پیاس کی حالت میں بھی جب وہ بالکل نڈھال ہو رہا ہے کوئی چیز کھانا تو درکنار چکھنے کا بھی ارادہ نہیں کرتا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا پختہ یقین ہے، اس کی حرکت خاص ساری کائنات سے چھپ جائے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ کیسا خوف خدا اس کے دل میں ہے، بڑی سے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی ایسا فعل نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے روزے کو توڑنے والا ہو۔ کس قدر مضبوط اعتقاد ہے آخرت کی سزا و سزا پر۔ مہینے بھر میں وہ کم سے کم 360 گھنٹے کے روزہ رکھتا ہے اور اسی اسنا میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں آخرت کے متعلق کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا۔ روزہ آدمی کو ایک لمبی مدت تک شریعت کے احکام کی فرما برداری کرنے پر ابھارتا ہے۔ نماز کی مدت ایک وقت میں چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے وقت سال بھر میں صرف ایک بار آتا ہے، حج میں کچھ البتہ وقت صرف ہوتا ہے مگر اس کا موقع عمر بھر میں ایک بار آتا ہے اور وہ بھی سب کے لیے نہیں۔ ان سب کے برعکس روزہ ہر سال پورے مہینے لگاتار رکھنے پڑتے ہیں۔ صبح سحری کے لیے اٹھو، ٹھیک وقت پر کھانا پینا بند کر دو اور دن کے اندر فلاں کام کر سکتے ہو، فلاں کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح افطار اور پھر تراویح کے لیے دوڑو۔ اسی طرح ہر سال مکمل ایک مہینہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک مسلمان کو مسلسل فوجی سپاہیوں کی طرح پورے قاعدے اور ضابطے میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، پھر 11 مہینے کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو تربیت اس نے اس ماہ کے اندر حاصل کی ہے اس کے اثرات تو ظاہر ہو اور جو کمی پائی جائے وہ پھر دوسرے سال کی ٹریننگ میں پوری کر دی جائے۔ یہ اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے، اس نے تمام مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ سب مل کر ایک ساتھ روزہ رکھے۔ اس حکم نے انفرادی عبادت کو اجتماعی عبادت بنا دیا۔ جس طرح ایک کے عدد کو 1,00,000 سے ضرب دو تو 2,00,000 کا زبردست عدد بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کے روزے رکھنے سے جو اخلاقی روحانی فائدے ہو سکتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں گنا بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ پوری فضا کو نیکی اور پرہیزگاری کے روح سے بھر دیتا ہے۔ پوری قوم میں گویا تقویٰ کی کھیتی سرسبز ہوتی ہے۔ ہر آدمی نہ صرف خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ دوسروں کی کمزوری کو دور کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ہر آدمی روزہ رکھ کر گناہ کرتے ہوئے شرم آتا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، پھر ایک کے قلب میں، ایک کے دل کے اندر خود بخود یہ خواہش ابھرتی ہے کہ بھلائی کے کچھ کام کرے، کسی غریب کو کھانا کھلائے، کسی ضرورت مند کو کپڑا پہنائے، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے، کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، نیکی کا حکم کرے، بدی کو روکے۔ اسی طرح نیکی اور تقوی کا عام ماحول بیدار ہو جاتا ہے اور بھلائیوں کے پھیلنے کا موسم ایک آ جاتا ہے۔
جس طرح ہر پودا اپنی موسم آنے پر خوب پھلتا پھولتا ہے، ہر طرف بہار ہی بہار معلوم ہوتی ہے، اسی طرح محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا ہر عمل خدا کے یہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے، ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک پھولتی پھلتی ہے، مگر باری تعالی نے روزہ کا فرمان اس سے مستثنا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہوں اس کا بدلہ دے دوں یا میں خود اس کا بدلہ دوں۔ میرے بھائیوں دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر بھی بعض لوگ کی ذہنی ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے، وہ کھانے پینے اور بعض دوسری غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس ماہ مبارک کی وجہ سے اور اس محرومی کی وجہ سے ان کے لیے دن کاٹنے مشکل ہو جاتے ہیں، اور اس مشکل کا حل وہ یہ پیدا کر لیا کرتے ہیں، بعد ایسی دلچسپیاں تلاش کر لیتے ہیں جو ان کے خیال میں روزے کے مقاصد کے منافع نہیں ہوتی۔ مثلا کچھ لوگ اس ماہ مبارک کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کیا کرے، ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر گھومتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں کسی کی چغل خوری کرتے ہیں، کچھ لوگ زناکاری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ برائیوں کے اندر لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ خطاؤں کے اندر لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ لغزشوں کے اندر لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ تاش کھیلنے کے اندر لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ ناول ڈرامے اور طرح طرح کے افسانے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ریڈیو پر گانے سنتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کر گپیں ہانکتے ہیں، اور بعض تو اس حد تک گر جاتے ہیں وہ ایک آدھا 100 ٹی وی VCR میں اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں، اور چند برسوں سے تو یہ رواج بہت ترقی کر گیا، بہت سے گھروں میں لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور گھر میں VCR بھی چل رہا ہے۔ اسی طرح بعض گھروں کے اندر بڑے شوق سے فلم دیکھنے میں لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ ان سب سے زیادہ سہل الحصول دلچسپی بعض لوگ یہ پیدا کر لیتے ہیں، خصوصاً عورتیں بھی بات کان کھول کر سننے، عورتیں ایک دوسرے کی غیبت میں لگ جاتی ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں کے اندر لگ جاتی ہیں، ایک دوسرے کی کمی اور خامیاں نکالنے میں لگ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مجھے یاد پڑتا ہے، نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اپنی زبان پر پورا کنٹرول رکھے اور زبان سے کوئی فحش اور جہالت کی بات نہ کرے، بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے حتی المقدور جتنا ہو سکے آدمی بچنے کی کوشش کرے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، روزے میں اس شدت سے بھوک پیاس لگی، ناقابل برداشت بن گئی، یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا، اللہ کے نبی نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم دیا۔ دونوں نے اس میں پلٹی کی، قے کی، اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ
کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انہوں نے حق تعالی شانہ کی دی ہوئی حلال روزی سے روزہ تو رکھا مگر حرام چیزوں کو کھایا۔ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہی۔ قرآن کریم میں غیبت کو مردار بھائی کے گوشت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے معلوم کیا اللہ کے نبی ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فلاں آدمی کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگا ہوا ہے۔ اس سے بات سے معلوم ہوئی کہ فلاں شخص کی تم نے غیبت کی ہے۔ میرے بھائیوں، تمام بھائیوں سے انتہائی ہمدرد پرخلوص درخواست کرتا ہوں اس ماہ مبارک میں اس قسم کے برے افعال سے پرہیز کرے، اس لیے کہ ان سے روزے کی روح مجروح ہوتی ہے، آدمی کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کتنے ہی بدقسمت روزہ دار وہ ہے جن کو اپنے روزوں سے سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے ہی رات کو تراویح پڑھنے والے ہیں جن کو اپنی تراویح میں سوائے جاگنے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یعنی نیک اعمال تو لوگ کر رہے ہیں لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے سارے اعمال و برکات ختم اور جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ تو اعمال کا سیزن ہے، اس میں کمانا چاہیے اور کھونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے رمضان میں صرف روزہ یا تراویح کا عمل ہی نہیں رکھا بلکہ روزہ دار کو قدم قدم پر نیک اعمال کی ہدایات دی گئی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب پا سکے۔ حضرت سلمان فارسی سے منقول ہے، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ جہنم سے نجات پا لیتا ہے اور افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ دیکھیے مسلمانوں کتنا مختصر سا آسان عمل ہے، نہ کوئی مشقت نہ زیادہ خرچ نہ کوئی تکلیف، بس ذرا سی حرکت میں اتنی برکت اللہ پاک نے پیدا فرما دی۔ افطار کرانے والا جہنم سے نجات پا لیتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو خود بھی اچھی طرح اپنا روزہ افطار نہیں کر پاتے، پھر بھلا وہ کیا کسی کا روزہ افطار کرا سکتے ہیں اور اس طرح وہ اس عظیم عمل سے محروم رہ جائیں گے۔ صحابہ کرام میں ہم میں سے لوگ زیادہ تر لوگ اس طرح کے تھے جو کسی کا روزہ افطار نہیں کرا سکتے تھے۔ انہوں نے اسی وقت اپنا حال اللہ کے نبی کے سامنے رکھتے ہوئے ہمارا مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ اسی حدیث میں آگے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے معلوم کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک آدمی تو روزہ افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا سامان کہ ہم دوسرے کو روزہ افطار کرا سکے، تو کیا غرباء اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس آدمی کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ یا لسی یا صرف پانی کا ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ آقائے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میری حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ آدمی جنت میں پہنچ جائے گا۔ رمضان المبارک کا ہر عمل ایک سے بڑھ کر ایک ہے، بتائیے روزہ افطار کرانا باعث نجات جہنم
جہنم ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، حوض کوثر سے سیراب ہونا ہے، یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس مہینے میں قدم قدم پر جنت ملنے کو تیار ہے۔ اب وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو ان اعمال کا اہتمام کرتے ہیں اور جنت کما لیتے ہیں، اور ان لوگوں سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا جو اس مبارک مہینے میں بھی غفلت کوتاہی برتتے ہیں، کھیل تماشوں اور لہو و لعب میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم جیسے گنہگاروں کے حالات ہی کی وجہ سے اس مبارک مہینوں کو 3 جگہ تقسیم کیا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس مبارک مہینہ کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ ہم میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو بہت نیک اور ہمیشہ تقوی و طہارت کی زندگی گزارتا ہے، اور جب کبھی اس سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو وہ فوراً توبہ استغفار کے ذریعے اس کی تلافی کر لیتا ہے، اس کی بھرپور تلافی کر لیتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو بہت نیک اور متقی پرہیزگار تو نہیں ہے اور اتنا گیا گزرا بھی نہیں، جسے اللہ کا ذرا بھی خوف نہ ہو کہ رمضان المبارک کا احترام ہی نہ کرتا ہو، بلکہ درمیانہ ہے۔ تیسرا طبقہ، تیسرا جماعت وہ ہے جو بد اعمال ہے اور جس نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، اس اعتبار سے وہ دوزخ کا پورا مستحق ہے۔ لہذا پہلے طبقے کو پہلے ہی عشرے میں باری تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں، دوسرے طبقے پر دوسرے عشرے میں مہربانی ہو جاتی ہے، اور تیسرے طبقے پر تیسرے عشرے میں جبکہ اللہ کی رحمت کا سمندر جوش مارتا ہے تو دوزخ سے آزادی دے دی جاتی ہے۔ اس ماہ رمضان سے متعلق بہت سی باتیں ہم نے سنی، ان سے بالکل بات صاف ہو گئی۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں موسلا دھار برستی ہے، گناہ گاروں کے گناہوں کو دھل دیتی ہے۔ ہمارے اعمال ہرگز اس لائق نہیں ہم پر اتنی نوازش و مہربانیاں کی جائے، یہ تو احسان خدا بندی ہے۔ اس نے اس مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا، اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ جس طرح اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اسی طرح ہم بھی اس کی قدردانی میں کسی طرح کمی نہ چھوڑے، ورنہ ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہ ہوگا۔ بس آج مضبوطی سے ارادہ کر لے، ہم رمضان ایسا گزاریں گے اس سے پہلے کبھی نہ گزارا ہو، اور یہ تصور کر کے عمل کریں گے کہ معلوم نہیں اس کے بعد ہم میں سے کس کو رمضان ملے کس کو نہ ملے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے پہلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزے رکھے تھے، تراویح کی نماز پڑھی تھی، اور سال پورا ہونے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے اٹھا لیے گئے، اور اب ہم میں سے کس کو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کی گارنٹی نہیں ہے اگلا رمضان ہم کو زمین کے اوپر ملے یا زمین کے نیچے قبر میں ملے۔ اس لیے پوری کوشش کے ساتھ رمضان کے ہر نیک عمل کو پورا کرے اور وقت کو ہرگز ادھر ادھر ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے، بلکہ اپنا تمام وقت اللہ کے ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، دعا، توبہ، استغفار میں گزارے، دن میں روزہ رکھے، رات میں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرے، اگر ممکن ہو تو تہجد کی نماز کا بھی اہتمام ضرور کرے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہی بہترین وقت اللہ کے سامنے رونے کا اور اپنے دل کا بیان کرنے کا ہے۔ جب سب لوگ سو رہے ہو اس وقت تم اللہ سے باتیں کرو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ کل نفسی نفسی کے عالم میں جب پریشان ہوں گے
کیونکہ جب آدمی کل قیامت کے میدان میں سب پریشان حال ہوں گے، اس وقت اللہ تم پر نظر رحمت ڈالے گا، دنیا و آخرت تمہارے دکھ درد غم کا ساتھی ہوگا۔ دوستو، اس مہینے سے بہتر کوئی مہینہ نہیں، یہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے۔ باری تعالی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے۔ اور اس وقت میں جو ایک وبا ہم سب پر مسلط ہے، ہم سب کے اندر ایک خوف و ہراس ہم سب کے اندر پیدا ہوئی ہے، اللہ رب العزت سے اس کی بارگاہ عالیہ میں دعا بھی کرے، اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکت سے، اس رمضان المبارک کی برکت سے اس وبا کو ختم فرمائے، اس وبا کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔